السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار، ریشے دار، فٹافٹ گھر کے ہی مسالوں سے بن کے تیار ہو جانے والے دلیم کی ریسیپی، یا پھر حلیم کہہ لیں آپ اس کو۔ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، دلیم بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گی 3 سے 4 قسم کی دالیں، اور ان کو ہم بھگو لیں گے۔ یہاں پر میں نے ایک باؤل لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے آدھا کپ چنے کی دال ڈال دی ہے، اور آدھا کپ ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی مسور کی دال، اور آدھا کپ ہی اس کے اندر جائے گی مونگ کی دال۔ ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آدھا کپ ماش کی دال۔ مسور کی دال آپ چاہیں تو 1/4 کپ بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چاول۔ چاول بھی میں نے ہاف کپ کے جتنے لے لیے ہیں، آپ چاہیں تو چاول کی کوانٹٹی بھی کم کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ 1/4 کپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے جو دال آپ پسند نہیں کرتی ہو اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان ساری دالوں کو ملا جلا کر ڈالنے سے ہی ہمارا جو دلیم ہے وہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے، اور اسی لیے تو اس کو دلیم بولا جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو ان دالوں کو آپ الگ الگ باؤل کے اندر بھی بھگو کے رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو اکٹھا ہی ڈالنا ہے، تو میں نے ساری دالیں ایک ساتھ ہی ایک باؤل میں ڈال دی ہیں، اور اب ان کے اندر پانی ایڈ کر کے میں نے ان کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے، اچھے سے ان کو دھو لیا ہے۔ تو اب اس کے اندر صاف پانی دوبارہ سے ایڈ کریں گے اور ان کو ہم پوری رات کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے۔ میں نے دالوں کو پوری رات کے لیے بھگو کے چھوڑ دیا ہے، آپ انہیں 3 سے 4 گھنٹے کے لیے بھی بھگو کے رکھ سکتے ہیں۔ جتنا اچھے سے بھیگی ہوں گی اتنا ہی کم ٹائم لگے گا ان کو گلنے میں، اور یہ اچھے سے گل جائیں گی۔ اچھا جی، اب یہاں پر میرے پاس ہے 2 کپ اوٹس، اور ان کو ہم نے رات کو بھگو کے نہیں رکھنا، جب ہم نے حلیم بنانے کی تیاری سٹارٹ کرنی ہے بس اس سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ان کو بھی بھگو دینا ہے۔ اگر آپ ثابت گندم کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو آپ رات میں ہی بھگو کے رکھ سکتے ہیں۔ چلیں جی، اب ہم ایک پریشر کوکر لے لیں گے اور تمام جو بھیگی ہوئی دالیں تھیں ان کا پانی نکال کے ان کو ہم پریشر کوکر میں ایڈ کر دیں گے، اور ساتھ ہی 4 سے 5 کپ پانی کے ایڈ کر دیں گے۔ ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک چکن اسٹاک کیوب، یہ آپشنل ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو ایڈ کر لیں ورنہ سکپ کر دیں، اور 1 ٹی اسپون ہلدی ایڈ کر دیں گے، اور اس کے بعد اب ہم کوکر کو پریشر لگا دیں گے تقریباً 15 منٹ کے لیے۔ 15 منٹ میں ساری دالیں جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں گی۔ اچھا، یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ جو اوٹس میں نے بھگو کے رکھے تھے ان کو میں نے دالوں کے ساتھ شامل نہیں کیا ہے، اور کیوں شامل نہیں کیا اس کا ریزن بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ چلیں جی، دالوں کو میں نے پریشر لگا دیا ہے، اور یہاں پر میرے پاس ہے 1.5 کلو مٹن۔ آپ بیف میں بھی بنا سکتے ہیں، اور وہ آپ نے بون لیس لینا ہے۔ میرے پاس بھی بون لیس تھا لیکن وہ کم تھا، تو تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ہڈی والا بھی شامل کر دیا ہے، تو اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ میں بعد میں نکال دوں گی۔ اچھا جی، یہاں پر میں نے دوسرا پریشر کوکر لے لیا، اور اس کے اندر میں نے آدھا کپ آئل کا ڈال دیا۔ آئل اچھے سے گرم ہو گیا تو اس کے اندر میں نے ایک لارج سائز کا پیاز باریک کاٹ کے ڈال دیا۔ جیسے ہی پیاز گولڈن ہوا تو اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون بھر کے لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے، اور اس کو بھی پیاز کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر گوشت کو ایڈ کر دیں گے۔ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ گوشت ایڈ کرنے کے بعد اس کا کلر چینج ہونے تک ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر مسالے ایڈ کرنے ہیں۔ یہاں پر میں نے 1 ٹیبل اسپون بھر کے لال مرچوں کا پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے، 1 ٹیبل اسپون بھر کے ہی ہم اس کے اندر زیرے اور دھنیا کا پاؤڈر ایڈ کریں گے، 1 ٹی اسپون ہلدی ڈالی ہے، اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق۔ اب ہم 4 سے 5 منٹ کے لیے گوشت کی اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے مسالوں کے ساتھ، یہاں تک کہ سارا آئل جو ہے وہ اوپر نہ آ جائے، تب تک ہم نے اس کو بھون لینا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے 1 کپ کے جتنی دہی پھینٹ کے اس کے اندر شامل کر دینی ہے، اور اس کو بھی اچھے سے اس کا پانی ڈرائی ہونے تک بھون لینا ہے۔ چلیں جی، یہاں پر گوشت کی اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے، گوشت ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے، آئل بھی اوپر آ چکا ہے، تو اب یہاں پر ہم اس کے اندر 3 سے 4 کپ پانی کے ایڈ کر دیں گے اور اس کو پریشر لگا دیں گے۔ چند بیسک سے مسالوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار ہمارا یہ دلیم بن کے تیار ہوتا ہے۔ کوئی خاص مسالہ آپ کو اس کے اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو بازار کا حلیم کا مسالہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔
اچھا جی، اب یہاں پر میں گوشت کو پریشر لگا رہی ہوں تقریباً 30 سے 35 منٹ کے لیے۔ ویسے تو 20 سے 25 منٹ میں ہمارا جو گوشت ہے وہ ٹینڈر ہو جاتا ہے، لیکن حلیم کے لیے ہمیں اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا گلانا ہوتا ہے تاکہ اس کے اچھے سے ریشے بن سکیں، تو اس لیے میں اس کو 30 سے 35 منٹ کے لیے پریشر لگاؤں گی۔ اور ادھر جو اوٹس ہم نے بھگو کے رکھے تھے ان کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے، اور یہاں پہ ہماری دالیں بھی اچھے سے گل چکی ہیں، ان کا پریشر میں نے ہٹا دیا ہے، اور ان کو بھی ہم ہینڈ بلینڈر کے ساتھ بلینڈ کر لیں گے۔ اگر آپ کے پاس گھوٹنا ہے تو اس کے ساتھ آپ ان کو اچھی طرح سے گھوٹ لیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری دالیں جو ہیں وہ بہت ہی اچھی طرح سے بلینڈ ہو چکی ہیں، بہت ہی اسموتھ سا ان کا پیسٹ جو ہے وہ بن چکا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے جو اوٹس ہم نے بلینڈ کر کے رکھے ہیں، وہ ہم ان دالوں کے اندر ڈال دیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اوٹس کو پہلے ہی دالوں کے ساتھ ڈال کے پریشر کیوں نہیں لگا دیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دالیں جو ہیں وہ گلنے میں ٹائم لیتی ہیں، اور یہ جو اوٹس ہوتے ہیں یہ بہت ہی جلدی گل جاتے ہیں اور تھک ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ تھک ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر دالیں جو ہیں وہ گلتی نہیں ہیں، وہ کھڑی کھڑی رہتی ہیں، سافٹ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں نے پہلے دالوں کو گلایا ہے، ان کو پریشر لگایا، اور اس کے بعد میں نے اوٹس کو ان کے اندر ایڈ کیا ہے۔ آپ اگر ثابت گندم کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو آپ بھگونے کے بعد دالوں کے ساتھ ہی بوائل کر سکتے ہیں یا پریشر لگا سکتے ہیں۔ اچھا جی، بلینڈ کیے ہوئے اوٹس کو دالوں میں شامل کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا تھا۔ جتنا تھک آپ نے حلیم کو رکھنا ہو اس کے مطابق آپ پانی ڈال کے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ دالوں کو میں نے دھیمی آنچ کے اوپر کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ اس کے اندر جو اوٹس ہم نے ڈالے ہیں بلینڈ کر کے وہ بھی اچھی طرح سے کوک ہو جائے۔ یہاں پہ ہمارا جو گوشت ہے وہ بھی بہت ہی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا تھا، اس کا پریشر میں نے ہٹا دیا، اور اس کو ہم نے چمچ کے ساتھ ہی اس طرح سے اس کے ریشے بنا لینے ہیں۔ آپ پوٹیٹو میشر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ریشے بنانے کے لیے، لیکن گوشت اتنا سافٹ ہو چکا ہے کہ چمچ کے ساتھ ہی بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا، اور اس کی جو ہڈیاں تھیں، جو ہڈی والا گوشت میں نے استعمال کیا تھا تو وہ میں نے نکال دیے۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، یہ جو ہم نے گوشت کے ریشے بنائے ہیں اس کو ہم ایڈ کر دیں گے ان دالوں کے اندر، اور اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یکجان ہو جائیں۔ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یا تو آپ نے گھوٹنے کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے گھوٹ لینا ہے تاکہ بہت ہی اچھے سے ریشے بن سکیں ہمارے دلیم کے اندر، یا پھر اس طرح سے ہینڈ بلینڈر کے ساتھ آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے۔ میں اس کو ہینڈ بلینڈر کے ساتھ ہی کر رہی ہوں، اس سے بھی یہ بہت ہی اچھی طرح سے ہو جاتا ہے، بہت ہی مزے کا ریشے دار حلیم جو ہے وہ بن کے تیار ہوتا ہے۔ میرا گھوٹنا جو ہے وہ جدہ میں رہ گیا ہے اور یہاں سے مجھے ملا نہیں، تو میں ہینڈ بلینڈر کا ہی استعمال کروں گی۔ چلیں جی، دلیم کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنے کے بعد جب ساری چیزیں اچھی طرح سے یکجان ہو گئی تو اس کو ہم نے کور کر کے دھیمی آنچ کے اوپر پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے، اور بالکل دھیمی آنچ رکھنی ہے ہم نے، اگر ذرا سی بھی آنچ تیز ہوگی تو یہ نیچے لگ سکتا ہے۔ تو بالکل دم والی دھیمی آنچ کے اوپر ہم نے اس کو کور کر کے 20 منٹ کے لیے پکا لینا۔ اور یہاں پر میں نے اس کا تڑکا ریڈی کر لیا ہے۔ تڑکے کے لیے میں نے ایک پین کے اندر 1/4 کپ کے جتنا آئل گرم کیا، اس کے اندر میں نے ایک اسمال سائز کا پیاز کاٹ کے ڈال دیا، اس کو براؤن کر لیا، اور جب پیاز براؤن ہو گیا تو میں نے فلیم کو آف کر کے 1/2 ٹی اسپون کے جتنا گرم مسالہ ڈالا، اور 2 چٹکی کے جتنا میں نے اس کے اندر جائفل کا پاؤڈر ایڈ کر دیا، اور تڑکے کو ہم نے ڈال دیا حلیم کے اندر اور اس کو مکس کر لیں گے۔ تو لیں جی، یہاں پہ ہمارا بہت ہی مزیدار ریشے دار دلیم بن کے تیار ہو چکا ہے، تو اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ آپ میں سے کس کس کو دلیم پسند ہے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور مجھے تو حلیم جو ہے وہ دوسرے دن زیادہ مزے کا لگتا ہے، مطلب جس دن ہم اسے بناتے ہیں نا اس کے اگلے دن یہ مجھے زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور زیادہ فلیورفل لگتا ہے۔ جب ہم اسے دوسرے دن گرم کر کے کھاتے ہیں نا تو یہ بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے۔ یہاں پر میں نے دلیم کو سرونگ ڈش میں نکال لیا ہے، اور اس کے اوپر میں نے تلی ہوئی پیاز ڈال دی ہے، باریک کٹا ہوا ادرک ڈال دیا ہے، اور ساتھ ہی میں اس کے اوپر ڈالوں گی باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور پودینہ، اور تھوڑی سی ہری مرچیں، کیونکہ ان سارے لوازمات کے بغیر تو ہماری حلیم جو ہے وہ ادھوری ہے، تو ان کو میں نے پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھ لیا تھا۔ بیچ میں 2 لیمن کے سلائس کاٹ کے رکھ دیں گے، جس سے ہمارے دلیم کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔
تو بس تیار ہے یہاں پہ ہمارا مزیدار سا دلیم سرونگ کے لیے. اس کو سرو کریں گرم گرم نان کے ساتھ, بہت ہی مزے کا لگتا ہے. مجھے تو پرسنلی ویسے ہی چمچ کے ساتھ اس کو کھانا پسند ہے, لیکن آپ اس کو نان کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں, تندور کی روٹی کے ساتھ بھی یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے. تو چلیں جی, یہ تو تھی آج کی ریسیپی. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, فرینڈ اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا. یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے بھی دکھا رہی ہوں کتنا مزے کا ریشے دار حلیم ہمارا تیار ہوا ہے. جیسے جیسے یہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ اور بھی زیادہ تھک ہو جائے گا, تو اس لیے آپ نے پہلے سے اس کو بہت زیادہ تھک نہیں کرنا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.